वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में आपको एक आईसी नज़र आ रहा है, DSP 30F2010, ठीक है, इसका नंबर है। और 28 पिन का ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होता है। इस वक्त इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो लोकल सोलर इन्वर्टर को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और साइन वेव UPS हुआ करते थे, उनके अंदर भी यही आईसी इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पे आपने PWM कंट्रोल करना है या कुछ भी करना है तो आप इसका सॉफ्टवेयर तैयार करें और इस आईसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि ये जो लोकल सोलर इन्वर्टर होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक 4 IGBT वाली किट है, पाकिस्तान इंडिया में इस्तेमाल हो रही है, अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, तो लोगों को बताना कि ये किस तरह से इसका जो है वो आपने प्रोग्राम करना है। यहाँ पे देख लें, ये किट है, इसके अंदर यहाँ पे ये मेन सिस्टम आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे एक 1602 का डिस्प्ले है। यहाँ पे LM358 लगता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है, आईसी होता है। और यहाँ पे LM393 आईसी लगता है, ठीक है। वीडियो का मकसद ये है कि इस माइक्रो कंट्रोलर में आपने हेक्स फाइल के ज़रिए से, हेक्स फाइल जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, हमारे लैपटॉप में मौजूद है, आपने इसको इसके अंदर लोड कैसे करनी है, इसके अंदर कॉपी कैसे करनी है वो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पिकेट 3 मौजूद है, हमने लोगों को भेजी है, हमारे पास अवेलेबल होती है, किसी ने मंगवानी हो तो। बाकी एक पिकेट 3 और पिकेट 3.5 का थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है। पिकेट 3 इस काम के लिए बेहतरीन चीज़ है, कोई 3.5 लेने की ज़रूरत नहीं है। पिकेट 3 के साथ क्या चीज़ें आती हैं, एक ये डिवाइस आती है और एक इसके साथ ये वाली केबल आती है, रेड कलर की या ब्लैक कलर की केबल होती है, जिसको आप एक तरफ से पिकेट 3 में लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से उसको आप लैपटॉप में लगा सकते हैं। उसके अलावा ये वाला एक आईसी होल्डर आपको चाहिए होगा। आईसी होल्डर होगा एक ये वाला, ये इसके पीछे से प्रिंट देख लें, ये ख़ास तौर पे बना हुआ है। ये आईसी होल्डर ख़ास तौर पे बना हुआ है इस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए, DSP 30F2010 के लिए, ठीक है। और इनको आपने मंगवाना कहाँ से, मैं आपको लिंक दे दूँगा। digilog.pk वेबसाइट है पाकिस्तान की, और काबिले एतमाद वेबसाइट है। दोनों चीज़ों की लिंक्स दे दूँगा, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उनसे भी मंगवा सकते हैं, आप हमारे से भी मंगवा सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ से मंगवाएं। इसको लगाने का तरीका आपको दिखा देता हूँ। एक तरफ आपने ये केबल यहाँ पे लगा लेनी है, दूसरी तरफ आपकी जो केबल है वो आपने अपने लैपटॉप में लगा लेनी है। लैपटॉप में लगाने से पहले आपने ये देखना है, आपके पास एक इस तरह का जैक आएगा, ठीक है। ये 6 पिन वाला बेसिकली जैक है। यहाँ पे आप देखें, एक तरफ ये एरो का निशान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एरो का निशान दिया हुआ है इन्होंने, पिकेट 3 के ऊपर ये एरो का निशान है। तो एरो के निशान की तरफ आपने इसकी ऐसे ब्लू तार को आपने एरो के निशान की तरफ कर लेना है, और इस तरफ एरो का निशान आपने इस तरफ करना है जिस तरफ आपका ये कैपेसिटर लगा होगा। यहाँ पे मैंने ये मार्कर से एरो का निशान भी लगाया हुआ, ठीक है। मतलब आप इसको उलट भी कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि ये जो एरो के सामने वाली जो तार आएगी ना, चाहे आप नीली कर लें, चाहे आप इधर से लाल कर लें, वो जो जो एरो के सामने तार आएगी उसको आपने इधर इस कैपेसिटर वाली सिमत में करना है, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया काम। यहाँ पे ये जो जैक है ना, ये 5 पॉइंट वाला है, जबकि ये फ़ीमेल, ये देखें, ये फ़ीमेल 6 पॉइंट में है हमारा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये वाला पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट में है। मसले वाली कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। ये मैंने लगा लिया। उसके बाद आपने एक खाली आईसी लेनी है, आपने खाली आईसी ले लें, चाहे भरी हुई आईसी ले लें, ठीक है जी। ये आईसी लेना है, ये इसका होल्डर होता है, इसको खोल लेना है आपने, ऐसे दबाएंगे ये लॉक हो जाएगा, आपने ऐसे खोल लेना है। ये आपने ऐसे आईसी पकड़ना है, आईसी का यहाँ पे आपने ये निशान देखना है, ये देखें, ये एक निशान होता है आईसी की एक सिमत में, ठीक है, जिससे पता चलता है कि आईसी सीधा है या उल्टा है, ठीक है जी। ये वाला निशान, ये आपने इसको यहाँ पे रख लेना है, रख लिया आपने, और इसको आपने कर देना है ऐसे बंद, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आपने अपने लैपटॉप में आ जाना है। ये मेरा लैपटॉप मौजूद है सामने, ठीक है जी। और इसको मैं USB पोर्ट के ज़रिए से यहाँ पे लगाता हूँ। ये मैंने लगाया है, इसके ऊपर ये लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है जी। और हमारे लैपटॉप ने ऐसे एक मरतबा आवाज़ की है, जिससे पता चलता है कि कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी मेरे पास ये देखें पिकेट 3 मौजूद है, आपने ये ओपन कर लेनी है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपने इसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना है। पिकेट 3 को ओपन करेंगे, यहाँ पे 2-3 मरतबा ब्लिंक होती है और यहाँ पे आपके पास हो जाता है सॉफ्टवेयर ओपन, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर को उठा के मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइड पे ले आता हूँ, ठीक है जी। ओपन होते ही यहाँ पे आप गौर से देख लें कि मेरे पास यहाँ पे आईसी का नंबर शो हो रहा है। डिवाइस के अंदर ये नंबर लाजमी शो होना चाहिए, DSP 30F2010 देख लें शो हो रहा है, ठीक है जी। एक मसाल है, आपका ये वाला नंबर यहाँ पे शो ना हो, फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर कब शो नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका आईसी नहीं लगा हुआ, ठीक है जी, और आप इस सॉफ्टवेयर को मैं कर देता हूँ पहले क्लोज़, ठीक है जी। इस सॉफ्टवेयर को मैंने किया क्लोज़, ये इस तरह
کلوز ہو جاتا ہے۔ اب میں نے ایک مسئلہ یہ نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کے اندر آئی سی نہیں ہے لگایا ہوا، ٹھیک ہے۔ ادھر میرا سافٹ ویئر کلوز ہو چکا ہے۔ اب میں بغیر آئی سی کے اپنی اس ڈیوائس کو لیپ ٹاپ میں یا سی پی یو میں لگاتا ہوں۔ میں نے لگا لیا، اب آئی سی نہیں لگا ہوا، تو اب ہمارے سافٹ ویئر کے اندر یہ ہمارا آئی سی کا نام شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سافٹ ویئر اوپن کرنے پہ یہ ایسے 2-3 مرتبہ لائٹ بلنک کرتی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اٹھا کے ادھر ساتھ لے آئے، یہاں پہ دیکھیں اب ڈیوائس میں کیا آ رہا ہے، نو ڈیوائس فاؤنڈ۔ آپ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی شاید جو ہے نا وہ آئی سی لگ گیا، حالانکہ آئی سی لگا نہیں ہوتا۔ اب میں نے آئی سی نہیں ہے لگایا ہوا، اب اگر میں اس میں آئی سی لگا بھی دیتا ہوں نا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ میں نے آئی سی لگا لیا، یہ میں نے آئی سی رکھا اس کے اندر، آئی سی لگا دیا میں نے۔ اب یہاں پہ آپ کا آئی سی کا نمبر شو نہیں ہوگا، کیونکہ سافٹ ویئر یا تو آپ سافٹ ویئر کو بند کر کے دوبارہ سے چلائیں، یا پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، فائل میں جاتے ہیں، امپورٹ ہیکس میں جاتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس مختلف فائلیں آ گئی جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم نے کلک کیا اور اس کے بعد اس کو اوپن پہ کلک کیا یہاں پہ، اچھا جی آگے یہ اوپن نہیں ہوگی، وہ کہے گا ڈیوائس ایرر، ہیکس فائل ناٹ لوڈڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوائس کے اندر آئی سی کا نام نہیں آ رہا۔ آپ نے ٹولز میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹولز میں جا کے آپ نے یہاں پہ جانا ہے چیک کمیونیکیشن، اس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ چیک کمیونیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس 2-4 سیکنڈ کے اندر یہ دیکھ لیں، یہاں پہ ماشاءاللہ آئی سی کا نام آ گیا، DSPIC 30F2010 آئی سی کا نام آ چکا ہے۔ اب آپ نے فائل لوڈ کرنی ہے، فائل میں جانا ہے، امپورٹ ہیکس میں جانا ہے۔ امپورٹ ہیکس میں جائیں گے تو اب یہ میں اس بھائی کا ہی ہیکس فائل ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، یہ احمد مینگل، ٹھیک ہے، اس کی ڈاؤن لوڈ مطلب کہ لوڈ کرنے لگا ہوں۔ اس پہ کلک کر کے آپ اس کو اوپن کریں گے، اوپن پہ جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا لکھا آ گیا، ہیکس فائل سکسیسفلی امپورٹڈ، یعنی کہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جسٹ رائٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایسے لائٹس بلنک ہوں گی تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ایسے گراف چلے گا آپ کا، یہ دیکھیں گراف چل رہا ہے، 2 مرتبہ یہ چلتا ہوتا ہے، یہ دیکھیں پروگرامنگ سکسیسفل، ہماری یہ پروگرامنگ اس کے اندر ہو چکی ہے۔ اب دوسری مرتبہ آپ نے صرف اس کو ایسے آئی سی کو نکالنا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس آئی سی میں ہمارا ہو گیا، پروگرام ہو گیا۔ آپ نے صرف ایسے دوسری آئی سی اس کے اوپر رکھنی ہے، یعنی کہ یہ دوسری آئی سی آپ نے ایسے رکھی، ہولڈر کو کیا آپ نے بند۔ اب دوبارہ یہ کیونکہ ایک مرتبہ اس نے پہچان کر لیا کہ یہ والا آئی سی لگنا ہے، آپ نے جیسے اس پہ رائٹ پہ ایسے کلک کر دینا ہے، بس رائٹ پہ کلک کریں۔ اس طرح چاہے آپ 100 آئی سی رائٹ کر لیں، 1000 آئی سی رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ دوسرا آئی سی بھی رائٹ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے آئی سی کو بھی ہم اس میں سے نکال لیں گے، ایسے نکال کے یہاں پہ سائڈ پہ رکھ لیں۔ اس طرح یہ میرے پاس بہت سارے آئی سی ہیں، میں نے ان سب کو اس طرح رائٹ کر لینا ہے۔ تو میں نے اب جو ہے نا اپنے یہ والے 4 آئی سی رائٹ کر لیے ہیں جو میں نے احمد بھائی کو بھیجنے ہیں، اور آپ ہمارے سے آئی سی منگوا بھی سکتے ہیں، اپنے نام کا سافٹ ویئر ہمارے سے تیار کروا سکتے ہیں۔ جو اس سافٹ ویئر کے آنر ہیں جناب عتیق اشتیاق صاحب، ہم ان سے آپ کا سافٹ ویئر تیار کروا کے دے دیں گے اور مناسب قیمت میں آپ کو تیار کروا دیں گے۔ یہاں پہ میں نے یہ آئی سی اٹھایا ہے اور یہ میں سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں جو 1.6 اور 1.8 سافٹ ویئر ہیں۔ جو پرانا سافٹ ویئر ہوتا تھا وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کا نام آپ اپنی مرضی کا نام یا اپنی شاپ کا نام آپ ہمارے سے تبدیل کروا سکتے ہیں اور ہم آپ کو وہ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے اس کے اندر لگا دیا اور لگانے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے ہلکا سا پریس، اور اب میں پاور اڈاپٹر تلاش کرتا ہوں 12 وولٹ کا۔ ہم اس کو پاور اڈاپٹر دیں گے تو ہمارے سامنے یہاں پہ ڈسپلے آ جائے گا، آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے پاور سپلائی مل گئی ہے، پاور سپلائی بھی دیکھ لیں 13.3 وولٹ سیٹ ہیں، اس کو آپ 14 دے لیں، 13 دے لیں، 12 دے لیں، ٹیسٹنگ کے لیے 14.8 میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میرے پاس ڈسپلے پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ نیگیٹو کی تار لگائی ہے اور یہ میں نے پازیٹیو کی تار لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو میں اپنے 7805 کی انپٹ پہ دیتا ہوں، جیسے ہی دوں گا تو ڈسپلے آ جائے گا۔ چیک کریں، انیشلائزنگ احمد مینگل اور نیچے ان کا فون نمبر ہے، اور یہ ہمارا پیور سائن ویو سافٹ ویئر ہے، یہ چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ابھی اس ٹائم یہ فالٹ پہ چلا جائے گا۔ اور باقی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جب آپ نے اس سافٹ ویئر کے مینیو میں جانا ہو نا، تو آپ نے سافٹ ویئر کو جیسے ہی آپ نے بورڈ کو اپنے آن کرنا ہے، آپ نے یہ والا بٹن تیزی سے 3 مرتبہ پریس کرنا ہے، جو انٹر والا بٹن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں اپنی پاور سپلائی کر لیتا ہوں بند، پاور سپلائی بند کر لی میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پاور سپلائی آف کر دی ہے، یہ بھی آف ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا، آن کرتے ہی آپ نے اس بٹن کو 3 مرتبہ تیزی کے ساتھ پریس کرنا ہے، میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے گا، دیکھیں 3 مرتبہ میں نے پریس کیا اور یہ اس میں ہمارے وولٹیج میں چلا گیا، آؤٹ پٹ وولٹ۔ اب اس کو آپ انٹر کریں، یہاں پہ نشان آ جائے گا، آپ اس کو آؤٹ پٹ وولٹیج کو ایڈجسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، انٹر کر لیں۔ اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ آپ کے اوور لوڈ واٹ آ جائیں گے، اس کو آپ انٹر کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں
ٹھیک ہے، یہ 10 کلو واٹ تک آپ کا اس کے اندر سیٹ بن جائے گا، یعنی کہ آپ نے اوور لوڈ واٹ جو ہیں وہ یہاں سے سیٹ کر لینے۔ آپ کو شروع سے ہی بتا دیتا ہوں، جو پہلا آؤٹ پٹ وولٹ ہے آپ نے اس کو انٹر کر کے 230 پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، انٹر کر لیا۔ اس کے بعد اوور لوڈ ہے، اگر آپ 4 IGBT کی کٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو 4000 واٹ پہ سیٹ کر لینا ہے، اگر آپ 8 IGBT والی کٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو 6000 واٹ پہ سیٹ کر لینا ہے، اگر آپ 12 IGBT کی کٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو 10000 واٹ پہ سیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس کو انٹر کر دیا 10000 واٹ پہ، سوری اس کو میں کر دیتا ہوں اپنا 6000 واٹ پہ سیٹ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلے، فریکوینسی 50 ہرٹز ہی ہم نے رکھنی ہے، 50 ہی آپ نے رہنے دینی ہے۔ اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں، پی وی منیمم، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے اور آپ نے اس کو 180 وولٹ پہ سیٹ کر دینا ہے، یعنی 180 وولٹ تک یا 170 پہ بھی کر سکتے ہیں، 170 کر دینا ہے۔ پی وی میکسیمم کو آپ نے 450 رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد سافٹ سٹارٹر کو آن رہنے دینا ہے، اوور لوڈ ری اسٹارٹ آن رہنے دینا ہے، اوور ٹمپریچر ری اسٹارٹ آن رہنے دینا ہے، شارٹ سرکٹ ری اسٹارٹ آن رہنے دینا ہے، اور سائن ویو ٹائپ کو آپ سلیکٹ کر کے آٹو پہ بھی کر سکتے ہیں سائن ویو، اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آٹو پہ آٹومیٹک سائن ویو اور آپٹیمائز میں جائے گا، یعنی موڈیفائی میں اور سائن ویو میں، اور سائن ویو میں کر لیں گے تو یہ آٹومیٹک پیور سائن ویو پہ چلے گا۔ پیور سائن ویو اگر چلانا ہے تو آپ کے پاس 8 پینل ہونا ضروری ہے، اور تو آپ اس کو بے شک آٹو پہ بھی رکھ دیں، یہاں پہ آٹو پہ رکھ دیں، آٹومیٹک سب کچھ ایڈجسٹ کر لے گا۔ اگلی آپشن میں ماڈولیشن ٹائپ سیم رہنے دینی ہے۔ پی وی وولٹیج کیلیبریشن، یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے انٹر کر کے آپ نے سیٹ کو وولٹیج دینے ہیں، یعنی ہائی وولٹیج جو ہم برج لگا کے دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو کیپیسٹر ہوتے ہیں نا 400 وولٹ والے کیپیسٹر، آپ نے ان کے اوپر وولٹیج ناپ لینے ہیں، ضروری نہیں آپ بورڈ کے نیچے ہی ناپیں، آپ نے برج جہاں سے پاور دی ہے اس کے جو ڈی سی پوائنٹ ہوتے ہیں پازیٹیو نیگیٹو، وہاں پہ وولٹیج ناپ لینے، وہاں پہ تقریباً اگر آپ اس کو 220 وولٹ دیں گے، اے سی آپ کے 220 وولٹ کھڑے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے تقریباً جو وولٹیج آئیں گے کیپیسٹروں پہ وہ 311-12 وولٹ آئیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر اتنے وولٹ سیٹ کر دینے جتنے وولٹ آپ کے ٹوٹل آ رہے ہوں، وہ سیٹ کر کے آپ نے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میں ابھی سیٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر 311 سیٹ کر دوں گا، بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے، وولٹیج اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 320 ہو گئے، کہ میں 315 رکھ کے انٹر کی ہے۔ اس کے بعد یہ پرانی ویلیو پہ چلا جائے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے بس ایسے دوبارہ اس کو نیکسٹ کرنا ہے، یہاں پہ لے آنا ہے سیو سیٹنگ، یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے، یہ سیٹنگ سیو ہوگی اور ریسٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ کا سارا سافٹ ویئر ہو کے چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کسی اور مسئلے کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ کامنٹس میں بتا دیں کہ کون سے مسئلے کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بنائیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے۔ اللہ حافظ۔